اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 10 جمادی الاخری 1442 ہجری، 25 جنوری 2021 عیسوی، 12 گتے ماگھ 2077 بکرمی، سوموار کا دن میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ روزانہ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام سالک بستوی کا، آواز حافظ پرویز عبدالکبیر کی، بول: اپنی مطلب کی پجاری ہے سیاست آج کل، اپنی مطلب کی پجاری ہے سیاست آج کل، اس کو پیاری ہے فقط ثروت کی شہرت آج کل۔ اپنے مطلب کی پجاری ہے سیاست آج کل، اپنے مطلب کی پجاری ہے سیاست آج کل، اپنے مطلب کی پجاری ہے سیاست آج کل، اس کو پیاری ہے فقط ثروت کی شہرت آج کل، اس کو پیاری ہے فقط ثروت کی شہرت آج کل، جس کی لاٹھی میں ہے طاقت وہ ہے مالک بھینس کا، جس کی لاٹھی میں ہے طاقت وہ ہے مالک بھینس کا، ہم کو یہ نغمہ سناتی ہے بغاوت آج کل، ہم کو یہ نغمہ سناتی ہے بغاوت آج کل، لوٹتے ہیں آج نیتا زر پرستی کا مزہ، لوٹتے ہیں آج نیتا زر پرستی کا مزہ، لولی لنگڑی بن گئی ان کی سیاست آج کل، لولی لنگڑی بن گئی ان کی سیاست آج کل، نغمہ حسن اخوت دل میں اب بستا نہیں، نغمہ حسن اخوت دل میں اب بستا نہیں، قہقہازن ہے نگاہ بغض و نفرت آج کل، قہقہازن ہے نگاہ بغض و نفرت آج کل، دن دہاڑے ناچتی ہے
عزم اغوا کی جفا دن دہاڑے ناچتی ہے، عزم اغوا کی جفا لٹ رہی ہے دختر حوا کی عصمت آج کل، لٹ رہی ہے دختر حوا کی عصمت آج کل۔ ہم چکھا دیتے مزاد ہے شتگروں کی فوج کو، ہم چکھا دیتے مزاد ہے شتگروں کی فوج کو، کاش ملتی ہم کو خالد کی شجاعت آج کل، کاش ملتی ہم کو خالد کی شجاعت آج کل۔ چھا گئی بزم سخن پر گائکوں کی راگنی، چھا گئی بزم سخن پر گائکوں کی راگنی، دیکھتا ہے کون سالک کی فصاحت آج کل، دیکھتا ہے کون سالک کی فصاحت آج کل، اپنے مطلب کی پجاری ہے سیاست آج کل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج کے خطیب ہیں فضیلت الشیخ محمد اکمل شاکر مدنی صاحب، جو مکتب جالیات سکاکا الجوف سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنا۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف۔ تمام تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کے اندر کی۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے دوستو، آج کا موضوع ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور سب عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہم
ہم اپنی زندگی میں اپنے عورتوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، کس طرح سے ان کے ساتھ ہم سلوک کریں کہ ہماری زندگی اچھی طرح کٹے۔ میرے بھائیوں، قرآن فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ معاشرت گزران اچھی طریقے سے کرو۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر ایک سے زائد بیوی رکھنے کا آرڈر ہے، اجازت ہے، لیکن اگر ہم نے ایک سے زیادہ شادی کی ہے تو ہمیں تمام عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ایک ہی ہے تب بھی ان کے ساتھ ہمیں اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ آج دیکھا جاتا ہے معاشرہ کے اندر عورت سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان یا شوہر اس کا اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کے ساتھ ہمیں اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل پر قابو نہیں پا پاتا ہے اور کسی کے طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا توازن قائم رکھیں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اچھا سلوک ہے، ان کے ساتھ رہن سہن اچھی طریقے سے کرتا ہے، لیکن جو دوسری بیوی ہے وہ بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کا مالک تو نہیں ہوتا ہے، محبت کسی سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے سو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کم سے کم محبت کے معاملے میں نہیں تو رہن سہن آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیں کہ نہ وہ شادی شدہ لگے اور نہ طلاق شدہ لگے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع آلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق علیہ۔ میرے بھائیوں، ہم عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں، کس طرح سے رہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے کہ عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی والا سلوک کیا کرو۔ اور اس لیے کیوں کہا گیا؟ کہا فإن المرأة خلقت من ضلع، کہ عورت جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کا اوپر والا حصہ جو ہے اس سے پیدا کی گئی ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم جاؤ گے اسے سیدھا کرنے کے لیے تو تم اس کو توڑ دو گے۔ وإن تركته، اور اگر تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے ہے وہ عورت، تو ویسے ہی اگر تم نے چھوڑ دیا، لم یزل عوج، تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ فاستوصوا بالنساء، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ مطلب مفہوم یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر آپ جو ہے اس کے عادات کو چھڑوانے کے لیے اس کو ختم کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس کو توڑ بیٹھیں گے اور آپ کی زندگی کے اندر ایک جو ہے زلزال آ جائے گا، ایک طوفان آ جائے گا۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اور عورتوں کو سیدھا کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کیجیے، ورنہ آپ اس کو توڑ دیں گے۔
صحیحین کی دوسری روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا المرأۃ کالضلع ان اقمتها کسرتها، کہ عورت ایک پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو اسے توڑ دو گے، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عوج، اور اگر تم نے اسے فائدہ اٹھایا، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اور اس کے اندر ٹیڑھائی پن رہ جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اگر ہم سیدھا کرنے کے لیے جائیں گے تو توڑ دیں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لك على طریقہ، کہا کہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے بھی کوئی آدمی سیدھا کرنا چاہے وہ سیدھا نہیں کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عوج، اگر تم نے اس سے فائدہ اٹھایا تو تم نے فائدہ اٹھا لیا اور وہ اس کے اندر ٹیڑھائی پن رہے گا۔ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اگر تم اسے جاؤ گے سیدھا کرنے کے لیے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے، اور یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ یعنی کسرت کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق تک کی نوبت آ جائے گی۔ لہٰذا عورت جس حال میں پیدا کی گئی ہے وہ ٹیڑھی سے، تو اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، اس لیے میرے بھائیوں برداشت کر کے اپنی عورتوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اچھی لگے گی آپ کو، اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو اچھی نہ لگے، جو اچھی لگے اس کو آپ اپنا لیجئے، جو بری لگ رہی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو سمجھائیے، اور زیادہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خامی ہے تو اس کی اصلاح نہ کریں، اس کی اصلاح کریں، لیکن عادات کے اندر، اس عورت کے عادات کے اندر جو ہے ٹیڑھا پن زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہمیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطری طور پر عورت کی جو تخلیق ہے وہ مردوں کے بنسبت کمزور پیدا کی گئی ہے، لہذا عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور عورت ایک ہی حالت پر سیدھی قائم نہیں رہ سکتی، لہذا اس کی طبیعت بدلتی رہتی ہے، عادت بدلتی رہتی ہے، اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں، ورنہ زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش میں ایسی بات نہ ہو جائے کہ طلاق تک کی نوبت آ جائے۔ اور عورت آدمی سے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، عورت آدمی سے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تخلیق ہی ٹیڑھا پن ہے، ٹیڑھی ہے، اس کے تخلیق کے اندر ہی ٹیڑھا پن ہے، تو آپ اس کو سدھار کیسے کریں گے؟ تو آپ ایسا کرنا ہے، عورت سے فائدہ اٹھانا ہے، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے فائدہ اٹھائیں، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ زیادہ سیدھا کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ اپنی زندگی کو برباد کر لیں گے، بلکہ آپ اسے سمجھا کر کے اس کو اچھی طریقے سے رکھیں اور اچھی طریقے سے زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے تمام مفسرین اور شارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، اور یہ قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کا کسی صحابہ سے مخالفت ثابت نہیں ہے۔ لہذا عورت جو ہے آدم علیہ السلام سے جو حوا علیہ السلام جو ہے آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، اور عورت بھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی جو ہے یہ کے اندر ٹیڑھا پن ہے، یہ کمزور ہے، لہذا ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کمی ہے تو اس کو سمجھائیں احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، آپ اس پر جو ہے زور زبردستی نہ کریں۔ اگر آپ اس کی اصلاح زور زبردستی سے کرنے کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ ٹوٹ جائے اور آپ کے اندر جو ہے ایک طوفان برپا ہو جائے، اور یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ جائے کہ دونوں کے اندر جدائی ہو جائے۔ لہذا زندگی اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو تعریف کی باتیں ہیں اس کی تعریف کریں۔ عورتیں تعریف پسند ہوتی ہے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو آپ بیان کریں، اس کو کہیں تمہارے اندر اچھی اچھی خوبیاں ہیں، لیکن اگر آپ
کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس کے اندر وہ خامی اگر لگ رہی ہے آپ کو تو ایسی خامی جو اسلام کے مخالف ہے آپ کی اصلاح کریں اس کی، ورنہ اس کی عادت کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو تو اس کو آپ نرم طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، اچھے اسلوب میں سمجھانے کی کوشش کریں اور سمجھائیں۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ عبداللہ بن زمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب وذکر الناقہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سنا اور آپ نے اس خطبے کے اندر ناقہ کا ذکر کیا، یعنی اونٹنی کا ذکر کیا، وہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کے قوم کو دیا گیا تھا، اس اونٹنی کا ذکر کیا آپ نے، جس کو ان لوگوں نے ذبح کر دیا تھا۔ اور پھر آپ نے جو ہے اس آیت پڑھی تھی اِذِ انبعث اشقاها، اور اس آیت کا تفسیر بیان کیا اور کہا آپ نے کہ ایک شریر آدمی تھا جس آدمی نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا، اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اور پھر آپ نے کہا ثم ذکر النساء، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا، عورتوں کے بارے میں بتایا، ووعد، اور آپ نے نصیحت کیا، کیا کہا؟ فقال يعمد احدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو غلاموں کی طرح مارتے ہیں اور مارنے کے بعد پھر آخرات کے آخری حصے میں بیوی سے استمتاع کرتے ہیں، بیوی سے ملتے ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، ہمیں عورتوں کو مارنا نہیں چاہیے، بیویوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ اور آج دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ عورت سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو شوہر خفا ہو کر کے اس کو لعن طعن کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، کبھی کبھار اس طرح سے مارتا ہے کہ عورتیں ننگے ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی نے ایسا نہیں بتایا ہے۔ میں آگے آپ کو تذکرہ کروں گا کہ عورتوں کی سزا کس طرح سے کتنی دینی ہے، لیکن ہمیں یہ کہنا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر ہماری عورتوں کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک عزت ہے اس کی، ہمیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ وہ ہمارے بچے کی ماں ہے، ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی ہے، ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے، ہمارا کپڑا دھلتی ہے، ہمارے بچے کا کپڑا دھلتی ہے، تو ہمارے لیے یہ عورت جو ہے اچھی چیز ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ذکر کیا تھا اس اونٹنی کے بارے میں جس اونٹ کو قوم صالح نے ذبح کر دیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتوں کو لوگ اس طرح مارتے ہیں جس طرح غلاموں کو مارتے ہیں، اور تیسری کا ذکر آپ نے ایسا کیا، آج دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے آدمی جو ہے جب ہوا خارج ہو جاتی ہے تو ہنسنے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے نصیحت کیا، کہا ثم وعدهم فی ضحکہم من الضراب، جو ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، گوج مارنے کی وجہ سے ہنستے ہیں، اس کا تذکرہ آپ نے فرمایا اور کہا لم یضحک احدکم مما یفعل، وہ آدمی ایسا کیوں ہنستا ہے جو خود کرتا ہے، تو یہ ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے ایسا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے رہیں یا کسی جگہ بیٹھے رہے، اگر کوئی آدمی گوج مارے تو ہنسنا نہیں چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لہٰذا ان تین چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے، ہمیں اپنے عورتوں کو زیادہ مار پیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ اللہ کے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد مومنہ عورت سے بغض اور نفرت نہ کرے، یعنی اپنی مومنہ بیوی کے ساتھ یا ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہے، نفرت نہ کرے، اس سے بغض حسد نہ رکھے۔ کیوں کہا کہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر کسی عادت کی وجہ سے
وہ اس کو آپ ناپسند کرتے ہیں تو دوسری عادت کی وجہ وہ آپ کو خوش کر دے گی۔ لہٰذا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ حسد نہ کریں، ان کے ساتھ نفرت نہ کریں۔ اگر عورت کوئی کسی کی بیوی اگر تھوڑی سی خوبصورتی میں کمی ہے اس کے اندر، اس وقت بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ پیدا کرنا تخلیق جو کس نے کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو۔ لہٰذا آپ کی قسمت کے اندر وہ عورت آئی ہوئی ہے، آپ کی خادمہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا دیکھ بھال کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، انہیں مارے نہ پیٹے نہ۔ اگر کوئی غلطی خامی اگر اس کے اندر ہے تو ہو سکتا ہے دوسری اچھائی ان کے اندر بھی ہے جو آپ کو خوش کر دے گی، لہذا اس کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کیا کریں۔ عمر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری خطبہ جو آپ نے حج وداع میں دیا تھا اس میں آپ نے سنا تھا، آپ نے تعریف کی اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو نصیحت کیا، آواز کیا، یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، آپ نے کہا سنو میرے بھائیوں، سنو میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی والا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نرمی سے پیش آنا، اس پر سختی مت کرنا۔ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَامٌ عِنْدَكُمْ، کہ وہ تمہارے پاس قیدی کی طرح ہیں، وہ تمہاری قیدی ہیں۔ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا، تم ان میں سے سوائے جماع، عصمت، عفت اور مال متاع کی حفاظت وغیرہ کرتے رہنا، اس کے علاوہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہو تم۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر اس سے کھلی بے حیائی ہو جائے، کوئی برے کام کا کھلا گناہ کا ارتکاب کر لیں، فہجروہن فی المضاجع، تو تم اپنے بستر میں اسے الگ چھوڑ دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور اسے زیادہ مار مت مارو، ہلکی سی مار مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر تمہاری بات مان لے، تمہاری اطاعت کر لیں تو پھر ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ الا ان لکم علی نسائکم حقا، سن لو میرے ساتھیوں، تمہاری عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ ولنسائکم علیکم حقا، اور تمہارے بیویوں کا تم پر بھی حق ہے۔ فحقکم علیہن الا یؤتین فرشکم ممن تکرہون، اور تمہارا حق تمہارے بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر، تمہارے گھر میں کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون، جسے تم مکروہ ناپسند کرتے ہو ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دے، اور تمہارے بسترے پر کسی غیر کو اس بسترے کو رودنے کا حکم نہ دے، یعنی وہ غلط کام نہ کرے۔ یہ ہے بیوی کا حق، شوہر کا حق بیویوں پر۔ شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ شوہر کے بسترے پر کسی غیر آدمی کو نہ آنے دے، اور گھر کے اندر شوہر کی اجازت کے بغیر کسی اور مرد کو نہ آنے دے جسے وہ اس کا شوہر ناپسند کرتا ہے۔ الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، اور کہا کہ ان کا حق، یعنی عورتوں کا حق مردوں پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے لیے اچھا کپڑا پہنائے، اچھے کھانا کھلائے۔ میرے بھائیوں، مرد کا بھی حق ہے اور عورت کا بھی حق ہے۔ مرد کا حق بیوی پر یہ ہے کہ مرد کے بسترے پر عورت کسی اور کو نہ لائے، اور ان کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے، اور اسی طریقے سے بیوی
کا حق بھی شوہر پر ہے، اور یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اچھی طریقے سے اچھے رہن سہن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے لیے اچھا کپڑا پہنائے اور اچھا کھانا کھلائے۔ آج دیکھا جاتا ہے دنیا کے اندر بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے خرید لیتے ہیں اور بیوی کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کو اچھے اچھے کپڑے نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بیوی کا آپ پر حق ہے کہ آپ ان کے لیے اچھا کھانا کھلائیں، اچھا کپڑا پہنائیں، اچھی طریقے سے ان کے ساتھ آپ رہن سہن کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ لیکن آج معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے مرد اچھے لباس اور اچھے کپڑے، اچھے لباس استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سر میں تیل وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن بیوی کو نہیں دے پاتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، بیوی کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیوی کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے لیے بھی اچھے لباس تیار کروائیں، اچھی اور جن چیزوں کی ضرورت ان کو پڑتی ہے ان کو دیا کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور اگر آپ کی بیوی کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ کی بیوی کے اندر کوئی خوبی بھی ہوگی جو آپ کو اس سے جو آپ کو اپنے طرف کو راضی کر لے گی، آپ کو خوش کر دے گی، تو آپ خوبیوں کا خیال کریں۔ اور اگر کوئی آپ کی بیوی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کی اصلاح نہایت ہی اچھی طریقے سے کریں، اور اگر آپ زیادہ اس پر زور ڈالیں گے، دباؤ ڈالیں گے تو آپ توڑ دیں گے، کیونکہ عورت پیدا کی گئی ہے ٹیڑھے پسلی سے، اور جب ٹیڑھا پر ان کے اخلاق کے اندر ہے، اس کی تخلیق کے اندر ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو سیدھا کر پائیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹیڑھا ہی پیدا کیا ہے۔ تو ان کے عادات کے اندر ٹیڑھا پر ہے، وہ کسی چیز پر ضد کرتی ہے تو ضد رہتی ہے، آپ اس کو منائیں، اچھی طریقے سے اس کو منائیں، اس کو مان پیٹ نہ کریں۔ اور اگر آپ کی بیوی کے اندر کوئی خامی ہے تو ایسے وقت میں آپ اس کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا کہ پہلے آپ اس کو واعظ اور نصیحت کریں، آپ اس کو سمجھائیں، اس کو اچھائی کے بارے میں سمجھائیں، برائی کے بارے میں سمجھائیں، خوف دلائیں، ڈر دلائیں۔ پہلی چیز ہے کہ اس کو آپ اس کے ساتھ واعظ و نصیحت کریں۔ اگر اس سے نہ مانتی ہے وہ، تو پھر دوسری چیز یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ بیویوں کے بستروں کو الگ کر دیں۔ آپ اپنے بستر پر اسے سونے نہ دیں، یا آپ اپنے دوسرے کسی روم میں جائیں، اپنے بیوی سے الگ رہیں۔ میرے بھائیوں، بیوی کے بسترے کو الگ کر دیں، اور یہ بہت ہی بڑی سزا ہے۔ عورت اس کو برداشت نہیں کر پائے گی کہ عورت کے شوہر کی موجودگی میں وہ اکیلے رہے۔ تو دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنی بیویوں کی بسترے کو الگ کر دیں، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ تب اس کو ماریں، اور مارنے کے لیے اگر وہ بسترا الگ کرنے کے باوجود وہ سمجھتی نہیں ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتی ہے، یا وہ جو بری عادت، قبیح عادت آپ کے بیوی کے اندر تھی اس کو چھوڑ نہیں پاتی ہے، تب تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ماریں، اور مارنے کے وقت میں آپ زیادہ نہ ماریں، ان کے چہروں پر نہ ماریں، رخساروں پر نہ ماریں، بلکہ اسے ہلکی ماریں۔ میرے بھائیوں، آج کل دیکھا یہ جاتا ہے، عورت سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر دال میں نمک نہیں پڑا تو ان کو مارتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ مار کہاں پر رہی ہے۔ اور بس اکثر دیکھا جاتا ہے مرد عورتیں کے بال کو پکڑتے ہیں اور ان کے رخسار پر، ان کے چہروں پر مارتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے کی ماں ہے، اور آپ کی وہ خادمہ ہے، آپ کی راحت کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مارے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منع کر دیا ہے۔ آپ ہلکی سی مار ماریں، تو کب ماریں گے ہلکی سی مار؟ جب وہ دو درد پہلے نصیحت کریں، اس کے بعد بسترے الگ کر دیں، اور تیسرا درجہ ہے مارنے کا۔ لیکن آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی اپنے بیوی کو جب مارنے کا مطلب ہوتا ہے، طبیعت چاہتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے ساگ کے اندر ہلدی نہیں ڈالی۔ میرے بھائیو، ساگ میں ہلدی نہیں پڑتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مارنے کا بہانہ تلاشتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بیوی کو مارنا ہے تو ہلکی مارنا ہے، اور کب؟ پہلے اگر کوئی خامی ہے، خرابی ہے، تو آپ اس کو نصیحت کریں، اسے ڈرائیں، دھمکائیں،
اور اس کے بعد اس سے نہیں سدھرتی ہے تو اس کے بسترے کو الگ کر دیں، اور اس کے بعد بھی آپ کی بیوی وہ اس کام کو نہیں چھوڑتی ہے تو پھر آپ اس کو ماریں اور ہلکی ماریں، اور مارتے وقت میں بیوی کے چہرے پر نہ ماریں۔ تو یہ 3 چیز ہے بتائی گئی ہے کہ بیوی کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسبت، اور جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ۔ میرے بھائیو آج ہوتا یہ ہے کہ کھانا اچھے ہوٹلوں میں مرد کھا لیتے ہیں اور بیوی کے لیے کھانا اچھا نہیں لاتے ہیں، یا پھر کپڑا اچھے اپنے لیے خرید لیتے ہیں اور بیوی کے لیے اپنا اچھا کپڑا نہیں دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھانا تو بیوی کو بھی کھلانا، وتکسوها اذا اکتسیت، اور جب تم کپڑا پہنو تو اس کے لیے بھی ایک کپڑا خریدو پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، اور اس کے چہرے پر مت مارو۔ لیکن میرے بھائیو یہ اور اولا تقبح، اور اسے برا بھلا مت کہو، اسے جھجھرو نہیں، ولا تہجر الا فی البیت، اور بیوی کو اگر کسی چیز پر خفا ہونے پر آپ سزا دے رہے ہیں الگ کرنے کا تو اسی گھر میں جس گھر میں آپ سوتے ہیں اسی گھر میں اس کی بستر کو الگ کر دیں۔ تو میرے بھائیوں یہ طریقہ ہے، اگر آدمی اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے رکھنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے تو ایسا کرے، اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے نہ مارے، اسے نہ پیٹے۔ تو جیسا جو آپ کھائیں گے وہی کھانا اپنی بیوی کو کھلائیں، جب آپ پہنیں گے، جب اپنے لیے اچھا کپڑا خریدیں، یا تو ایسی صورت میں اپنے بیوی کے لیے بھی آپ اچھا کپڑا خریدیں اور اس کے لیے سوچیں، اور جب بھی کبھی خفا ہو یا کوئی غلطی ہو جائے بیوی سے تو آپ ان کے چہروں پر نہ ماریں اور اس سے برا بھلا نہ کہا کریں۔ بہت سارے مرد ہیں ہمیشہ بیوی کو کوستے رہتے ہیں، کہیں سے بھی آیا تو تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارا خاندان ایسا ہے، تمہارا یہ پتہ نہیں کیا چیزیں اپنے بیوی کو کہتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہ کرے، جس طرح آپ کا خاندان ہے اس کا بھی باپ کا خاندان ہے، جس طرح آپ عزت چاہتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری بیوی منہ نہ لگائے، تو آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں اس کے ساتھ، ان کو جزرے نہیں، ان کو مارے نہیں، ان کو جو ہے برا بھلا نہ کہیں، اور معاملات کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیوں اگر اسی طرح چہرے پر مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ یہ کیوں منع فرمایا کہ چہرے کی تکریم کی وجہ سے اس پر مارنا حرام ہے۔ چہرے کی تکریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک عزت اللہ نے چہرے کو بنایا ہے، اس لیے اس پر نہیں مارنا چاہیے۔ اور اگر کسی عورت کے نقش بظاہر خوبصورت نہ ہو تو اسے برا بھلا نہیں کرنا چاہیے کہ تم بدصورت ہو، تمہارا ناک ٹیڑھا ہے، تمہاری آنکھ ایسی ہے، جو بھی کچھ ہے اس کے اندر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اگر آپ اس کو عیب بتلا رہے ہیں گویا آپ اللہ کی تخلیق پر عیب لگا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنی بیویوں کو برا بھلا کہنے سے اور اس کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے برا بھلا کہنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کو اپنی بیوی کے حقوق سے آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا حق ہے بیوی کا، ہم کیسے اپنے بیوی کو رکھیں گے، کیسے رکھیں گے، یہ سارا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور عورتوں سے تعدیباً بستر الگ کرنا یہ جائز ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے ایسا کہ آپ اپنے بیوی سے تعدیباً جو ہے الگ رہ سکتے ہیں۔ اور بیوی کو کھانا کھلانا، لباس پہنانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے حقوق میں شامل ہے۔ اللہ اکبر، بیوی کا حق ہے آپ پر کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں، ان
ان کے کپڑے کا خیال رکھیں اور ان کے لباس کا خیال رکھیں۔ میرے بھائی آج کل ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتے ہیں، بس اپنا لباس اپنے کھانے سے مطلب رکھتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ بیوی کا حق ہے، حالانکہ آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں آئی ہے آپ کی بیوی یا عورتیں ہی تو یہ کہہ سکتی ہے کہ پکا ہوا کھانا میرے پاس لاؤ اور سلا ہوا لباس ہم پہنیں گے، اپنے سے نہیں سلیں گے، یا پھٹ بھی جائے تم سلا کر لاؤ۔ وہ عورت کا حق ہے کہ آپ کو پہنانا ہے، آپ کو کھلانا ہے، یا آپ پر بیوی کا حق آپ پر ہے۔ لیکن ہوتا الٹا ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے ہماری بیوی کھانا پکاتی ہے، اچھے قسم کے پکوان تیار کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اور تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو شوہر بیوی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کی بیوی ہمیشہ آپ کا خیال رکھتی ہے کہ ہمارا شوہر کیسے خوش رہے گا، ہمارا شوہر ہم سے کیسے خوش رہے گا، ہم کیا اپنے شوہر کو کھلائیں گے۔ اپنے نفسی کے عالم میں عورتیں ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نرمی سے کام لیں، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اسے ماریں پیٹیں نہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر کوئی کمی ہے تو ہم اصلاح بات کے ذریعے، زبان کے ذریعے اصلاح کریں۔ اور زیادہ عورتیں، میں بتایا شروع کے اندر کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی جو ہے ٹیڑھا ہے، جب ہم اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو توڑ دیں گے، تو زیادہ اس پر دباؤ نہیں ڈالنا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہا کہ کامل ترین مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، کامل مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، جو بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اب اس پر آپ خیال کیجئے کہ ہم کہاں ہیں۔ مومن کی اچھی عادت یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اخلاق مند ہوتا ہے، کامل مومن وہ کی جو ہے علامت یہ ہے کہ وہ اخلاق مند ہوتا ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہم اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے مل رہے ہیں، اس کا خیال کیجئے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو ہم اچھے بنیں گے، اچھے مرد کہلائیں گے۔ اچھا مرد ہوا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور کامل مومن ہوا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، تعجیباً ہم اپنے عورتوں کو مار سکتے ہیں، لیکن زیادہ مار نہیں ماریں گے اور بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ ایک مرتبہ عیاص بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تضربوا اماء اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی باندیوں کو نہ مارو، یعنی اللہ کے نبی نے عورتوں کے بارے میں کہا کہ ان کے اللہ کے لونڈیوں کو مت مارو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال، اور آپ نے فرمایا، عمر نے فرمایا، ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ، کیا اللہ کے نبی عورتیں اپنے شوہروں پر ڈھیٹ ہو گئی ہیں، یعنی عورتیں بہادر ہو گئی ہیں اپنے شوہروں پر۔ فرخص فی ضربہن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مارنے کی اجازت دے دی۔ فأطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن، تو اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اجازت دے دی کہ تم اپنی بیویوں کو مارو، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کہتے کہ اللہ کے نبی عورتیں تو ڈھیٹ ہو گئی، عورتیں جو ہیں جبر ہو گئی ہیں، نڈر ہو گئی ہیں، بہادر ہو گئی ہیں اپنے شوہروں پر، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اسے مارو، مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کے پاس جو ہے بہت ساری عورتیں آئیں اور اس نے شکایت کیا
کہا لقد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے بعد فرمایا لقد اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم، کہا کہ لوگوں سن لو، بہت سی عورتیں آل محمد کے گھر کی زیارت کی ہے، شکایت کیا ہے کہ ان لوگوں نے، ان کے شوہروں نے ان کو مار پیٹ زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ مار رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس اولئک بخیارکم، آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے، لہذا اسے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آخری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا سارے کے سارے ساز و سامان ہے، فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، لیکن بہترین چیز اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ نیک بیویاں ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ نیک بنیں، اور نیک کیسے بنیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کمی نہ کریں اور شوہر کی اطاعت کے اندر کمی نہ کریں۔ اللہ کی اطاعت، نماز روزے کی پابندی کریں اور اپنے شوہروں کے ساتھ پر جو ہے ان کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اسی طریقے سے مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کا حق کا بھی خیال کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی عورت سے آپ خدمت لیتے رہیں اور بیوی کو اس پر ظلم کرتے رہیں، جبر کرتے رہیں، بلکہ دونوں کا حق ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے بہترین عورت وہ ہے جو نیک ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں، آپ نیک بننے کی کوشش کریں۔ نیک وہی عورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کرے اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ، شوہر کا خیال کرے، ان کے حق کا خیال کریں۔ اور مرد اچھا وہی ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کوئی کمی نہ کرتا ہو، اور اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ تو میرے بھائیوں، عورتیں جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اسے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو توڑ دیں گے، لہذا اس کے ٹیڑھا پہنی میں رہنے کے باوجود آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مردوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب دنیا سے اٹھا تو اسلام پر اٹھا۔ اے اللہ، جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو، بیماری کو دور کر دے، اور جو کسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے بچا لے۔ اللہ تو کارساز ہے۔ اے اللہ، جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں ان لوگوں کو جنت، اور جو ابھی دنیا میں باقی ہے اللہ تمام